اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبروں میں زندہ ہیں بحیات حقیقیہ دنیویہ۔ قرآن مجید میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کی خبر ہے وہ موت عادی ہے جس سے مخلوقات میں کسی کو چارہ نہیں۔ اس عادی موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو حیات بخش دی ہے۔ احادیث صحیحہ سے انبیاء اور شہداء کے واسطے اس حیات کا دائمی ہونا ثابت ہے، جسے اعلیٰ حضرت نے یوں بیان کیا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے لیکن فقط ایک آن آنی ہے، یعنی ایک آن کے لیے، ایک ساعت کے لیے ان پر موت آئے گی کہ ان کی روح ان کے جسموں سے جدا کر دی جائے گی تاکہ کل نفس ذائقۃ الموت والا وعدہ پورا ہو جائے۔ ابن تیمیہ کے وقت سے ایسا فرقہ پیدا ہو گیا جو کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی دوسرے اشخاص کی طرح زمین کے نیچے مدفون اور مردہ ہیں، اس لیے مدینہ منورہ میں روضہ شریف پر حاضر ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے طلب حاجات بیکار اور بے سود ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ کا شاگرد ابن القیم اپنی کتاب عقائد یعنی قصیدہ نونیہ میں یوں لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھیروں مٹی اور اینٹیں ہیں، دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ اگر آپ قبر شریف میں ویسے ہی زندہ ہوتے جیسے موت سے پہلے تھے تو زمین کے نیچے نہ ہوتے بلکہ اس کے اوپر ہوتے، واللہ عادت رحمان یہی ہے۔ یہ ابن تیمیہ کا عقیدہ پیش کیا گیا جو ابن القیم نے اپنی کتاب عقائد میں بیان کیا، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں شہداء کرام کی حیات کی نص موجود ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام شہداء عظام سے یقیناً افضل ہیں۔ ان میں وصف نبوت کے ساتھ بالعموم وصف شہادت بھی پایا جاتا ہے، اور جو چیز ادنا کے لیے ثابت ہو وہ بدرجہ اولا اعلیٰ کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت یوں فرمایا، یا عائشۃ ما ازال اجد علم الطعام الذي اکلت بخیبر فهذا اوان وجدت انقطاع ابہری من ذالک السمی۔ اے عائشہ، مجھے خیبر کے کھانے کی تکلیف برابر رہی ہے اور اب میری رگے جاں اسی زہر سے منقطع ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ ساتھ شہادت کا درجہ بھی حاصل ہے، لہٰذا آپ سید المرسلین ہونے کے ساتھ ساتھ سید الشہداء بھی ہوئے ہیں، بس آپ کی حیات شہداء کی حیات سے اکمل ہے۔ بئی ہما آپ کو مردہ کہنا کیسی گستاخی ہے، حالانکہ قرآن میں شہداء کی نسبت ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو۔ علامہ سمہودی وفاء الوفا میں لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد زندہ ہیں، اس طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ایسی حیات کے ساتھ جو شہداء کی حیات سے اکمل ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء ہیں اور شہداء کے اعمال آپ کی میزان میں ہیں۔ احادیث صحیحہ سے بھی حیات انبیاء کا ثبوت ملتا ہے جس میں چند درج ذیل ہیں۔ ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ فقال رجل یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک وقد علمت یعنی بلیت؟ قال ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ حضرت اوس سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے افضل ایام میں سے جمعہ کا دن ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں قبض کیے گئے، اسی میں نفخہ ثانیہ اور نفخہ اولا ہے، بس تم اس دن مجھ پر زیادہ درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔
صحابہ کرام علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا حالانکہ بوسیدہ ہڈیاں ہوں گے؟ صحابہ کی مراد رمیتہ سے بلیتہ سے بوسیدہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے۔ تو پتہ چلا کہ جسد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے اشخاص کے جسد کی مانند نہیں، کیونکہ پیغمبروں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ بس صحابہ کرام علیہ رضوان سمجھ گئے کہ یہ پیش کرنا روح مع الجسد ہوگا، لہٰذا حیات انبیاء بعد وفات ثابت ہے۔ اسی طرح ارشاد ہے اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ فإنہ مشہود تشہدہ الملائکۃ وإن احدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر جمعہ کے دن درود زیادہ بھیجا کرو، کیونکہ وہ دن حاضر کیا گیا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس دن مجھ پر درود پیش کیا جاتا ہے۔ ابو دردہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، کہ اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، بس اللہ کے نبی زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے انبیاء علیہ السلام کی حیات بحیات حقیقیہ دنیویہ بعد الوفات ثابت ہے کہ اس میں حی کے ساتھ یرزق بطور تاکید ہے، کیونکہ رزق کی حاجت جسم کو ہوتی ہے۔ عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ علامہ سمہودی نے وفاء الوفا میں اس حدیث کو نقل کر کے لکھا ہے روایت ابو یعلا کے راوی ثقہ ہیں اور بہقی نے اسے تصحیح کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس کے شواہد سے صحیح مسلم میں روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ فِي قَبْرِهِ، شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام پر گزرا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں بیت المقدس میں انبیاء کرام کی جماعت کرائی اور آسمانوں میں ان کو دیکھا۔ مسئلہ حیات انبیاء کی تائید صحیح مسلم کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ارزق سے گزرے، فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا وادی ارزق ہے۔ آپ نے فرمایا میں گویا موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں کہ گھاٹی سے اترتے ہوئے لبیک کہہ رہے ہیں۔ پھر ہرشا پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کون سی گھاٹی ہے؟ صحابہ نے عرض کی یہ وادی ہرشا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میں یونس علیہ السلام کو سرخ بالوں والی اونٹنی پر دیکھتا ہوں کہ صوف کا جبہ پہنے ہوئے ہیں، مہار کھجور کی چھال کی رسی کسی ہے۔ اولیاء کرام میں بہت سی مثالیں ایسے بزرگوں کی ملتی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں دیکھا کرتے تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ تنویر الملک میں وہ احادیث و اقوال صالحہ نقل کرتے ہیں جو حالت خواب اور حالت بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت کے امکان پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان تمام حدیث و اقوال سے ثابت ہو گیا کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اقدس اور روح شریفہ کے ساتھ زندہ ہیں اور وہ تصرف فرماتے ہیں جہاں چاہتے ہیں زمین میں اور آسمان میں، اور اسی حیت سابقہ شریفہ پر ہیں، کچھ تبدیلی اس میں نہیں ہوئی۔ آنکھوں سے ایسے غائب ہیں جیسے فرشتے نظر نہیں آتے، حالانکہ فرشتے زندہ ہیں اور ان کے اجسام بھی ہیں۔
جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی امتی پر کرامت اور احسان کا تو حجاب اٹھا دیتا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اصلی صورت میں کر لیتا ہے۔ اس میں کوئی مانع نہیں ہے اور صرف مثال ہی کے دیکھنے پر منحصر کر دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ امام بہقی نے حیات انبیاء پر رسالہ لکھا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شریف کے بعد بھی جسم اطہر کے ساتھ زندہ ہیں، بحیات حقیقیہ دنیویہ، اور آپ کے تصرفات بدستور جاری ہیں۔ اسی واسطے آپ کی امت میں تا قیامت کتب، غوث، ابدال، اوتاد ہوتے رہیں گے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ نے رسالہ سلوک اقرب السبل الی سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے کہ علماء امت میں اس قدر اختلافات اور کثرت مذاہب بہی وجہ، یعنی اس وجہ سے کسی ایک کو اس مسئلے میں کبھی اختلاف نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شائبہ مجاز و توہم و تعویل حیات حقیقیہ کے ساتھ دائم و باقی ہیں اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں، اور طالبان حقیقت کو اور متوسلان بارگاہ نبوت کو فیض پہنچانے والے اور ان کی تربیت فرمانے والے ہیں۔ یعنی کبھی بھی امت میں اس بات پر اختلاف نہیں ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سب کے نزدیک متفق فی مسئلہ ہے۔ اور حضرت شیخ نے لکھا کہ فتنہ ابن تیمیہ اس تحریر سے سینکڑوں سال پہلے فروغ ہو چکا تھا، اور شیطان کا سینگ ابھی نجد سے نکلا تھا، جس نے تعلیم تیمی کی صوتی بلا کو جگایا اور بات بات پر مسلمانوں کو مشرک بتایا۔ العیاذ باللہ۔